ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق عقائد۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق 10 عقائد ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین کو کہتے ہیں۔ وہ عورتیں، وہ خواتین جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رائے سے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور ان سے نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا ہے۔ عقیدہ نمبر 3، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امہات المؤمنین بھی ہیں اور امہات المؤمنات بھی ہیں، لیکن عام طور پہ کہا ان کو امہات المؤمنین جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جب بھی کوئی شریعت کا حکم ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں عام طور پہ مذکر کا صیغہ مردوں والا استعمال ہوتا ہے، جبکہ حکم عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر لفظ استعمال کیا امہات المؤمنین، جبکہ یہ امہات المؤمنین بھی ہیں اور امہات المؤمنات بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد 11 ہے۔ ان کے نام سن وفات کے اعتبار سے یہ ہے۔ سن وفات کا معنی کہ کون سی زوجہ مطہرہ کس سن میں فوت ہوئی ہے، میں اس ترتیب سے ذکر کر رہا ہوں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا کبھی تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کون آئی ہے، ان کے بعد کون آئی ہے، ان کے بعد کون آئی ہے۔ میں اس ترتیب پر تذکرہ کر رہا ہوں کہ رسول ازواج مطہرات میں سے کس کی وفات پہلے ہوئی ہے، کس کی اس کے بعد ہوئی ہے، کس کی اس کے بعد ہوئی ہے۔ تو ان کے نکاح میں آنے کی ترتیب الگ ہے اور وفات کی ترتیب الگ ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات 4 ہجری۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ وفات 20 ہجری۔ سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ وفات 23 ہجری۔ سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما وفات 44 ہجری۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما وفات 45 ہجری۔ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ وفات 50 ہجری۔ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ وفات 50 ہجری۔ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ وفات 51 ہجری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما وفات 58 ہجری۔ سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات 59 ہجری۔ عقیدہ نمبر 5، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھیں۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھی، تو ان میں یہ 2 بیویاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضور کی زندگی وفات پا گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی زینب نام کی دو عورتیں ہیں، ایک ہے زینب بنت خزیمہ اور ایک ہے زینب بنت جحش۔ زینب بنت خزیمہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 ازواج مطہرات رہی ہیں، چونکہ آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، تو اس کے علاوہ جو 9 ازواج مطہرات تھیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت رہی ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پاک دامن تھی، انہوں نے کبھی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی غیر مرد کے ساتھ ان کے کسی بھی قسم کے ادنا درجے کے غلط تعلقات نہیں رہے۔ پاک دامن، طاہرات، مطہرات، پاکیزہ اور بالکل صاف ستھری خواتین تھیں۔ عقیدہ نمبر 8، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اہل بیت کا اولین اور کامل ترین فرد ہیں۔ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کو کہتے ہیں، تو گھر کا پہلا فرد بیوی، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں ازواج مطہرات اہل بیت کا پہلا فرد یہ ہے اور کامل فرد یہ ہے۔ عقیدہ نمبر 9، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عدت وفات نہیں تھی۔ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر یہ عدت نہیں تھی۔ کوئی بھی عورت شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی، اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو ان کو 4 ماہ 10 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کسی اور سے نکاح کرے گی۔ تو ان نے کسی سے نکاح بھی نہیں ہونا تھا، ان کا نہ کسی ان کا نکاح ہو سکتا ہے، نہ ان کی عدت وفات ہے، تو ان کی عدت وفات نہیں تھی۔ عقیدہ نمبر 10، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی ایک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی امتی کا نکاح جائز نہیں۔ یہ ایمان والے مردوں کی مائیں ہیں، امت کے مردوں کے ذمہ ان کا احترام بھی ہے ماں کی طرح، اور امت کے کسی مرد کا ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔